اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ چونکہ سیرت کا موقع ہے اور اس موقع پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بچوں کے ساتھ کیا تھا اور بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و ضوابط کیا تھے، ہم اسی پر غور کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے، انسانیت کی ہر شعبہ زندگی کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ بچوں کی طرف سے ہم لوگ خاص طور پر دیکھتے ہیں، تو اولاد چونکہ بچے جو ہیں، اولاد جو ہیں والدین کے لیے نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کے سے متعلق سوال پوچھے گا۔ یہ ایک ایسی امانت ہے جس کو امانت داری کے ساتھ انسان کو دنیا میں چھوڑنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ والدین کے لیے جو رعیت ہے وہ اس کی اولاد ہے، شوہر کے لیے پورا گھر ہے، بیوی اور اس کے بچے، اور بیوی کے لیے اس کے اپنے شوہر کا اثاثہ مال اور اس کی اولاد ہے۔ تو ان سے متعلق ہر شخص جو ہے یہ جاننا چاہتا ہے کہ کس طرح آخر بچوں کی تربیت کریں۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بچوں کے ساتھ انتہائی مشفقانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے، بچوں کو ان کی فطرت پر قائم رکھتے۔ اگر ہم سیرت پر غور کریں تو حضرت انس کی شخصیت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتی ہے، جن کی والدہ نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر تربیت میں دے دیا تھا کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں حضرت انس کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یاد نہیں کہ یہ کہا کہ یوں کروں اور یوں نہ کروں۔ یہ ان کا رویہ ہے۔ زید بن حارثہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کی حیثیت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسط سے آئے تھے، جب وہ ان کے پاس ان کے والدین انہیں لینے کے لیے آئے، یہودی ان کے والدین تھے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کسی بھی قیمت پر یہ جو ہے ان کو واپس دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت زید اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور زید کا فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے پر میں فوقیت دوں گا، میں والدین سے زیادہ پوری کائنات کو فوقیت دوں گا کہ اللہ کے نبی کے پاس رہوں، میں اس کو اہمیت دوں گا۔ گویا بچوں کے ساتھ جب آپ کا سلوک بہت عمدہ ہوتا ہے، بہت نرمی والا ہوتا ہے، مخلص آپ ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ نرمی اور مشفقانہ رویہ رکھتے ہیں، تو بچے ترجیح دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں۔ بچہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کے قریب ہوتا ہے۔ تو والدین کے لیے اس میں بہت بڑا نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کوئی بیجا روک ٹوک ہم نہیں دیکھتے، بلکہ بچوں کے ساتھ احترام والا رویہ اور بچوں کے ساتھ بہت عمدہ سلوک ہم پاتے ہیں۔ بچے کھیل رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو انہیں السلام علیکم کہتے ہیں، سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ جب آپ بچوں کو سلام کریں گے تو وہ احترام محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران بچے چلے آتے ہیں تو اللہ کے نبی کے پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پورا لحاظ رکھتے ہیں، ان کی ضرورت کی تکمیل کا۔ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ بچہ خود نہ ہٹ جائے۔ گویا یہ اور رونے کی آواز جب آ جائے مسجد میں تو نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت میں ہم یہ پاتے ہیں کہ وہ عملی پیکر ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں تنبیہ کرتے ہیں یا پھر ان پر بیجا سختیاں کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ ان چیزوں سے عاجز آ جاتے ہیں، وہ ان سے پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا کوئی ایسا خاکہ نہیں ہے جو خاکہ بچوں کے لیے مخصوص ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا مزاج یہ ہم پاتے ہیں سیرت مبارکہ میں کہ وہ خود عملی پیکر ہیں۔ بچے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے ساتھ کیا رویہ ان کا ہے۔ تو تربیت کا یہی نظام سب سے بہتر نظام ہے کہ والدین کو بچہ دیکھے کہ وہ خود عبادت کرنے والے ہوں، خود اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، خود وہ لوگوں کے ساتھ
عفو درگزر کا معاملہ رکھنے والے ہوں، لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے نہ ہوں، حرام اور حلال کی تمیز ہو۔ تو جو عملی چیزیں ہیں جو بچے قبول کرتے ہیں وہ رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پاتے ہیں کہ بچہ دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اور پھر اپنے زندگی میں اس کو شامل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور جو دوسرا دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ حضرت انس کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پلیٹ میں جو ہاتھ ہے وہ پوری پلیٹ میں گھوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ٹوک دیا اور کہا کہ انس اپنے سامنے سے کھاؤ۔ گویا کہ جو چیز آپ کرتے دیکھیں اس پر اس پہ تنبیہ کر دیں، آگاہ کر دیں کہ یہ طریقہ درست ہے، یہ آداب درست ہیں۔ جب والدین کو، جب بڑوں کو بچے دیکھتے ہیں کہ وہ آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، ادب و آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ بہتر رویہ رکھتے ہیں، وہ دوسروں کو برا نہیں کہتے، وہ نرم گوئی اختیار کرتے ہیں اور مشفقانہ رویہ ہے، تو یہ چیزیں ان کی شخصیت کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہ انس فرماتے ہیں کہ میرے بھائی چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ میرا بھائی چڑیا سے کھیل رہا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی سا پرندہ ہے اور وہ اس سے کھیل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی؟ گویا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرواتے ہیں اس بات کو کہ جیسے گویا کہ وہ اس بچے کی اور اس بچے کے کھلونے کی، چڑیا کی ان کے نزدیک اہمیت ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل جو ہے فقہا نے اس کے اوپر استنباط کیا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے تربیت کا اصول جو ہے بچوں کو احترام دیں، بچوں پر اعتماد کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی نے وہ کھیل رہے تھے، کسی کام سے انہیں بھیجا، وہ راستے میں رک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیا، پھر آ کر دیکھا، پھر کسی کام سے بھیجا، جب وہ کام میں تاخیر ہو گئی اور وہ آ گئے گھر پر تو ان کی والدہ نے ان سے پوچھا کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کے لیے بھجوایا تھا۔ اس کام کو انہوں نے راز رکھا، نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ نہ بتائیں۔ گویا بچوں کو رازوں کی حفاظت کرنے والے بھی بنائیں، انہیں تاکید کریں، بر وقت ان کو تنبیہ کریں، آگاہ کر دیں اگر وہ کوئی غلط حرکت کرتے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، نظام تربیت ہے، وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہم صہیب مصعب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں شامل ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بچہ جس چیز کو کرنا چاہتا ہے، جس کی طرف اس کی طبیعت مائل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا روک ٹوک نہیں اختیار کیا۔ پھر دوسروں سے کمپیریزن کا جو معاملہ ہے ہمارا، کہ ہم دوسرے بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں یا اچھا رزلٹ لاتے ہیں، تو ہم اپنے بچے کی طبیعت اور اس کے میلان کو سمجھے بغیر اس کو یہ اکسانے لگتے ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام عمارہ جو ہے وہ میدان عمل کی بندی ہیں اور خنسہ جو ہے وہ میدان عمل کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے ان دونوں کردار کو نمونہ نہیں کیا، بلکہ حضرت فاطمہ کا کردار جو نظر آتا ہے وہ خاموش کردار ہے۔ جب وہ مال غنیمت میں آئے جو ملازم ہیں ان کے لیے وہ کہتی ہیں غلام کے لیے کہ وہ ان کے کام کے لیے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کرتے ہوئے انہیں جو ہے وظیفہ بتایا جو کہ آپ تکلیف میں اسے پڑھیں۔ یہاں بھی غور طلب نقطہ یہ ہے کہ جب بچیاں ہمارے تربیت میں ہی ہوتی ہیں، جب وہ سسرال سے نئی آتی ہیں کوئی شکایت لے کر، تو والدین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں واقعے میں کہ فاطمہ سے کہتے ہیں کہ وہ وظیفہ پڑھیں اور کام کی تکلیف جو اللہ کم کرے گا، اس میں بہت بڑا نمونہ ہے کہ بچے جو آتے ہیں، بچیاں جو شکایت لاتی ہیں، اس میں والدین اس آیت کو ملحوظ رکھیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بچوں کی تربیت اس لیے کریں کہ وہ اللہ سے مدد طلب کریں، وہ طاقت اور توانائی طلب کریں، اس کو مظلومیت اور ظلم کی داستان بنا کر ہمارے پاس والدین خود جو ہیں وہ رشتوں کو توڑنے والی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ مشاہدے میں بات آئی ہے، تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ساری چیزوں کے اپلیکیشنز کو، اس کی عملی چیزوں کو جو ہے ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ یہ ہے۔ پھر جب دیکھتے ہیں کہ ام مکتوم آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن حسین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، پیار سے طریقے سے جو ہے ان کو کہ کہتے ہیں دو کانوں والے، یہ بھی ذکر آتا ہے کہ سیرت میں انہیں دو کانوں والے کہا۔ تو گویا یہ کہ بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مشفقانہ ہے، اپنے ساتھیوں کے گھر جاتے ہیں تو ان کے بچے ان کے مشغولیات پر نگاہ کرتے ہیں، اس پر یہ اعتماد دلاتے ہیں گفتگو کے دوران کہ گویا کہ ان کی اہمیت ہے ان کے نزدیک۔
پھر اسی طرح جو دوسرے لوگ بھی ہیں وہ اللہ کے نبی اپنے چھوٹے بچے کو، نومولود بچے جو ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو وہ ہے کھجور کی گھٹی وغیرہ جس طرح ہوتی ہے وہ دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے، جو تربیت ہے، طریقہ تربیت ہے، وہ سراپا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نظر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں انس رہے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رہے ہیں، حضرت حسن حسین رہے ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی ہیں. ان پر جو اثرات ہیں یہ زندگی کے ایک زاویے اپنے نواسوں سے اور ان بچوں سے اور دیگر جو صحابہ کے بچے ہیں ان سے مشفقانہ رویے کو روا رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں اپنے سیرت کے اس کردار سے بچوں کی تربیت کرنا سکھایا. بچوں کو اپنے فطرت پر قائم رکھنا، بچوں کی تربیت میں جو ہے عملی پیکر، عملی نمونہ انہیں پیش کرنا، کوئی غلط کام ہوتے دیکھیں جس کے اثرات دور رس ہو سکتے ہوں تو انہیں تنبیہ کرنا، انہیں وہیں پر سمجھا دینا، وہیں پر انہیں آگاہ کر دینا. آگاہ کرنے میں بھی آپ دیکھیں جب وہ حضرت فاطمہ کو آگاہ کر رہے ہیں تو اس میں کتنا اچھا طریقہ ہے کہ اس طریقے میں کوئی دباؤ یا پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجبور کی جا رہی ہے. وہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے حدود کیا ہیں. پھر اس طرح سے اپنے بچوں کے لیے انہوں نے کہا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ان پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو یہ تربیت کے اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے بچوں کے لیے انتہائی نرم خوئی اور شفقت رکھنے، مشفقانہ رویہ رکھنے اور عملی تربیت دینے، ان کی فطرت پر ان کو باقی رکھنے. آپ فطرت پر باقی رکھنے والی چیز پر توجہ فرمائیں. ایک بچہ ہے جو پڑھنے والا بچہ ہے تو ہم اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ مطلب دوسرے مشاغل بھی اختیار کریں، دوسرے بچے کو نمونہ کر کے یا پھر ان میں دونوں میں ایک تقابل کریٹ کر کے، یعنی تقابل لا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کی طرح بنیں. تو یہ چیز ہم سیرت میں نہیں پاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچوں کو جن فطرت کے پر دیکھا اسی کو تقویت دینے کی کوشش کی، اور بے جا روک ٹوک جو ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے تربیت کے حوالے سے. تربیت ہم ایسے اوڑھ لیتے ہیں ایک نظام کو جو بچوں کی کرنی ہے، بڑے جو ہے بالکل مخالف عمل کر رہے ہوں، بچے بڑے ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں لیکن بچوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ کتابوں میں اپنے سر جھکائیں. والدین جو ہے شادی بیاہ کو بہت اہمیت دے کر وہاں شرکت کرتے ہیں اور بچوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سب پڑھتے رہیں. والدین خود جھوٹ کا لحاظ نہیں کرتے، بچوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ جھوٹ پر جو ہے جھوٹ نہ کہیں، حرام و حلال کی تمیز نہیں رکھتے، لوگوں کے ساتھ یعنی سوشل نظام جو ہے اس نظام پر کبھی توجہ نہیں کرتے. تو اس طرح سے والدین کی شخصیت میں جو چیزیں عملاً داخل ہو جائیں گی وہی بچوں کا حصہ بن جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیرت مبارکہ کے ان پہلوؤں پر غور کرنے اور اسی کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.